السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ جمین اور آپ سن رہے ہیں اوچے آواز۔ اوچے آواز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں بفضل تعالیٰ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جی سامعین، ہمارا سیگمنٹ ہے علم تعبیر کا، جس میں استخارہ کیا جاتا ہے اور آپ کے روحانی مسائل کا حل آپ کو روحانی حل مہیا کیا جاتا ہے۔ سامعین، اپنے پروگرام کے بارے میں آپ کو ایک مختصر سا تعارف کرواتی چلوں کہ ہمارا علم تعبیر کا جو سیگمنٹ ہے، اس میں آپ ہمیں اپنے روحانی مسائل بتا سکتے ہیں، وہ چاہے آپ کے صحت سے متعلق ہیں، آپ کے کاروبار سے متعلق ہیں یا آپ کے شادی سے متعلق ہیں، اور کسی بھی قسم کے جادو، بندش، نظر بد، اس قسم کے جو بھی معاملات آپ کے ساتھ درپیش ہیں اور آپ ان کا حل چاہتے ہیں، ان کے وجوہات جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اس کا فی سبیل اللہ استخارہ کر کے دیں گے اور آپ کو اس کا مکمل روحانی حل بھی فراہم کریں گے۔ ایک بہت چھوٹی سی بات آپ کو اس پروگرام کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام بالکل خالصتاً عوام الناس کی خدمت کے لیے اور خیر خواہی کے لیے اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی چارج نہیں کیے جاتے۔ فی سبیل اللہ آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مہیا کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ لوگ پرائیویسی کی وجہ سے اپنی کسی بات کو پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں، کسی مسئلے کا حل آپ پرائیویٹلی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں آپ کو سورسز بتا دیتی ہوں۔ آپ ای میل کے ذریعے سے اپروچ کر سکتے ہیں، آپ فیس بک پہ ان باکس کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں، اور بہت ایزی اور کوئک سولوشن آپ ویڈیو کے نیچے ہی کامنٹس کر سکتے ہیں۔ تو پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور پروگرام کے بارے میں ایک میں نے آپ کو تھوڑا سا بریف بھی کر دیا کہ ہمارا پروگرام کس سے متعلق ہے۔ آپ اپنے روزمرہ زندگی کے آپ کے جو بھی روحانی مسائل ہیں، آپ ان سے متعلق ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم الحاج پیر عثمان نقشبندی سرمدی صاحب، جو کہ آپ کو علم تعبیر کے ذریعے سے استخارہ کر کے آپ کے تمام مسائل کا حل بتائیں گے، اور تسبیحات اور صدقات سے بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر آسانیاں لا سکتے ہیں۔ تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی پیر صاحب، اجازت ہے آپ کی، شروع کریں؟ جی بسم اللہ کریں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس عثمان عزیز صاحب کا۔ کراچی سے ان کا تعلق ہے اور 31 سال ان کی عمر ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے ہمسائے کی زمین میں بہت پانی ہے، لیول دونوں زمینوں کا برابر ہے، میری زمین میں نہیں ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے جبکہ میری زمین تھوڑی سی نیچے ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پانی، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی زمین نیچے بھی ہے تب بھی پانی نہیں ہے؟ جی، ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی زمین حالانکہ تھوڑی سی نیچے ہے لیکن پھر بھی پانی نہیں ہے۔ نام پورا بتائیں۔ ان کا نام ہے عثمان عزیز۔ اصل میں صدقے کا اہتمام نہیں کرتے عثمان عزیز صاحب، اور زکوٰۃ کا بھی صحیح طریقے سے اہتمام نہیں کرتے، جس وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے کمی ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ اور زکوٰۃ۔ اپنے مال میں سے جب آپ اللہ کے راستے میں دیں گے تو ان گنت آپ کو اس کے ثمرات ملیں گے، ان گنت۔ تو آپ صدقے کی نیت کریں، زکوٰۃ کی نیت کریں، جتنا آپ کا مال ہے اس کا۔ ویسے تو نصاب جو ہے 2.5% کا بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ 10% عشر جسے کہتے ہیں، قرآن میں عشر کا ورڈ استعمال ہوا ہے، تو اگر آپ 10واں حصہ نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہریالی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وجہ ہے ان کی زمین میں پانی کی کمی ہے۔ ٹھیک ہے عثمان عزیز صاحب، آپ کے
जो ज़मीन में पानी ना होने की वजह है वो सदका और ज़कात है। अगर आप सदका और ज़कात का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको ये मसला नहीं रहेगा, पानी की कमी नहीं होगी। इसलिए आप अल्लाह की राह में 10% जिसको उशर भी कहते हैं, अगर आप इंतज़ाम करते हैं, एहतमाम करते हैं, सदका देते हैं और ज़कात भी देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के फजल से और ख़जानों से बहुत आपको पानी की सहूलत आप कह लें कि आपको मुयस्सर फरवानी हो हो जाएगी, जाएगी, फरवानी। फरावानी हो जाएगी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आबिद अमीर साहब का, फतेह जंग से इनका ताल्लुक है और 43 इयर्स इनकी एज है। इनका सवाल ये है कि चंद माह पहले आपने कहा था कि अपनी ज़रई ज़मीन के 5 स्क्वायर फीट के 100 खाने बनाकर पूछ लें कि ट्यूबवेल के लिए पानी किस खाने में है, तो मेहरबानी करके बता दें कि पानी किस खाने में है। ये बहुत मुश्किल इन्होंने सवाल कर दिया है। ये मुश्किल इस तरह से है कि हम एक वक्त में एक सवाल का जवाब देते हैं ना। जी। इन्होंने चंद माह पहले आपने कहा था कि अपनी ज़रई ज़मीन 5 स्क्वायर फीट के 100 खाने बनाए। इन्होंने 100 खानों का एक ही बार सवाल पूछ लिया। ठीक है। इनको ये चाहिए या तो ये हमें खत लिख दें या फिर ये थोड़ा सा मुशक्कत करें, जहमत करें, एक एक खाने का नाम लेके, जैसे एक खाना है उसका नाम है ए, दूसरा खाना है उसका नाम है बी, तीसरा खाना है उसका नाम है सी, इस तरह करके पूछ लें तो हम इन्हीं का काम आसान होगा। हम तो इनसे किसी चीज की वो नहीं कर रहे ना, डिमांड तो नहीं कर रहे ना, हम तो इनको फ्री चेक करके दे रहे हैं। फ्री चेक करने का मतलब है कि हम तो इनसे किसी चीज की कोई डिमांड नहीं कर रहे ना, तो इनको सवाल करने में क्या मुश्किल है, जितने मर्जी सवाल करें, एक वक्त में एक सवाल का जवाब होगा। तो इस तरह करके इनके लिए आसानी नहीं बनेगी, इनका मकसद पूरा नहीं होगा। अब ये 100 खानों का एक ही वक्त में सवाल पूछ दिया इन्होंने। ये ऐसे कर लें, मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि तीसरी रो 1 से लेके 10, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, तीसरी रो से रिलेटेड सवाल कर लें कि 31वां खाना कैसा रहेगा पानी के लिए, 32वां खाना कैसा रहेगा। ये मैं आसानी कर देता हूँ इनके लिए, ये अगली बार इस तरह से सवाल कर लें। ठीक है जी। आबिद साहब, आपने पीर साहब के जवाब को समाज फरमा लिया होगा। बहुत तफसील में उन्होंने आपको बताया है कि जिस तरह से उन्होंने कैटेगराइज करने का कहा है, जो खाने आपने बनाए हैं, आप अगर कैटेगराइज करके हर एक खाने के बारे में सवाल कर लेते हैं तो ये आपके लिए भी आसानी रहेगी, बल्कि आपके लिए ये ज़्यादा आसानी रहेगी और पीर साहब के लिए भी। और फिर उन्होंने आपको एक हिंट भी दे दिया है कि जो तीसरी रो है 30 से 40 के दरमियान आप हर खाने के बारे में सवाल करके देख लें, तो फिर आपको आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब मिल जाएगा जो आप पानी से मुतालिक पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हमजा अली साहब का, चकवाल से इनका ताल्लुक है और 26 साल इनकी उम्र है। इनका सवाल ये है कि जैतून की काश्त मेरे लिए कैसी रहेगी। अच्छी रहेगी। ये इन्होंने जो सवाल पूछा है, इन्हीं के इलाके में चकवाल में गवर्नमेंट लेवल पे 700 एकड़ जमीन पर काश्तकारी हुई है। ये वहाँ पे चले जाएं, वहाँ की जो भी स्किल यूनिवर्सिटी या अदारा है उससे ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद ये अगर जैतून की काश्त का काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये एक बार तरबियत ले लें वहाँ से जाकर। ठीक है, यानी कि इनको ट्रेनिंग की जरूरत है बहुत।
بھی کام کو کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو ٹریننگ کے بغیر عملی جامہ نہیں پہنا سکتا کبھی بھی. ٹھیک ہے جی حمزہ صاحب، آپ کے لیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ زیتون کی کاشت آپ کے لیے اچھی رہے گی، بس آپ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے تربیت لے لیں ایک بہت اچھے ادارے سے، تو آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہو جائے گا. رقیہ ہے ہمارے ساتھ خانے وال سے، 36 ایئرس ان کی ایج ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گھر کی ماہانہ آمدنی میاں کے فوت ہونے کے بعد زیرو ہے. کوئی گھریلو کاروبار سجیسٹ کر دیں کہ میں کیا کروں جو مجھے اچھا منافع دے دے تاکہ بچوں کا عزت سے پیٹ پال سکوں. اچھا، رقیہ جو ہے کپڑوں سے ریلیٹڈ کوئی کام کر لیں. خانے وال ہے، خانے وال میں ریشم کا کام بھی کیا جاتا ہے. ریشم کی فارمنگ کر لیں، ریشم کے کیڑے کی فارمنگ کر لیں. اچھا، کپڑے سے ریلیٹڈ ان کو کافی منافع ہوگا. ریشم بھی اسی میں آتا ہے. اچھا دیسی گھی کا کام کر لیں، دیسی گھی بنا کے بیچیں. ٹھیک ہے اچھا مکھن بنا کے، گھریلو مکھن بنا کے بیچیں، اس میں بھی منافع ہوگا ان کو. جی جگہ کا نام ہے پشاور. اور ایک تسبیح میں ان کو بتا دیتا ہوں: یا اللہ یا رزاق یا نافع، یا اللہ یا رزاق یا نافع. یہ کھلا پڑے جب تک کوئی روزگار کا معاشی مسئلہ حل نہ ہو جائے. اس کو کھلا پڑے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کھلا پڑے. انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو دنوں میں ان کا سبب بنے گا. انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ سوال کرنا ہو تو یہ بے دھڑک اسی پروگرام میں جیسے انہوں نے پہلے سوال کیا ہے ویسے ہی سوال کر لیں. ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو جی اسی طرح سوال کر لیں. ٹھیک ہے جی رقیہ بی بی، آپ کے بھی سوال کا جواب پیر صاحب نے بہت تفصیل سے دے دیا ہے، اور آپ کو بہت سارے آپشنس بتا دیے ہیں کہ آپ کپڑے سے متعلق بھی کاروبار کر سکتی ہیں، آپ دیسی گھی اور مکھن سے متعلق بھی کام کر سکتی ہیں. گھر میں بنائیں اور بیچیں اس کو، بہت اچھا کاروبار رہے گا اس کے لیے آپ کے لیے. اور جو آپ کو ڈیلی بیسس پہ تصویر بتائی گئی ہے پڑھنے کے لیے، آپ اس تصویر کو کھلا پڑھیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں مزید اپنے متعلق، اپنے لیے کاروبار سے متعلق، تو آپ وہ بھی کر سکتی ہیں. آپ کو انشاءاللہ تعالی مکمل رہنمائی فراہم کی جائے گی. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس. رقیہ سے ریلیٹڈ ایک اور بات میں ان کو سمجھا دیتا ہوں کہ جی کھانے وال میں بہت سارے ایسے ڈیلرز ہیں جو مکھن لیتے ہیں اور گھی لیتے ہیں. بہت سارے ڈیلرز ہیں. ٹھیک ہے تو یہ کسی سے بھی پتہ کریں، کسی بھی حلوائی دودھ والے سے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈیلرز. تو آپ ان کو دیسی گھی اور مکھن بنا کے دیں، تو خالص دیں، تو انشاءاللہ آپ کو میرے نظام میں یہ آ رہا ہے کہ بڑا اچھا سبب بن جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جی نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس واجد ضیاء صاحب کا، لاہور سے. 29 ایئرس ان کی ایج ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اکیڈمک سکلز بہت زیادہ ہیں، لیکن جب بھی کام شروع کرتا ہوں تو نقصان ہو جاتا ہے. مہربانی فرما کر میری رہنمائی فرما دیں. اصل میں یہ ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہے. ٹھیک ہے
जिस वजह से इनका फोकस टूट जाता है, और जब फोकस टूटता है तो इनके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। अपना डिप्रेशन खत्म करने के लिए अल्लाह ताला का जिक्र करें। या अल्लाह, या नासिर, या नाफिउ, या रज़ाक, ये 4 इस्मुल हुस्ना है, इनको खुला पढ़ें आप। या अल्लाह, या नासिर, या नाफिउ, या रज़ाक। कम से कम एक तस्बीह लाजमी करें पूरे दिन में। अल्लाह ठीक है, ताला एक तस्बीह 100 मीन्स 100 टाइम, हाँ जी। ठीक है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपका फोकस या यकसुई अच्छी कर देगा, बेहतरीन कर देगा। इंशाल्लाह। आप रोजाना एक कागज पे लिखें कि या अल्लाह, मैंने ये जो भी काम शुरू किया है इसमें मेरा जो भी यकसुई है या मेरा जो फोकस है वो टूटने ना पाए, मेरी मदद फरमा, मुझे हिम्मत दे। और रोज इसको पढ़ें, देखें और अल्लाह से मांगें, फोकस नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। जी, मैं आपको बता देती हूँ वाजिद साहब, डिप्रेशन की वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं। आपको जो 4 इस्मुल हुस्ना बताए गए हैं, या अल्लाह हो, या नासिर हो, या नाफी हो, या रज़ाक हो, ये आपने खुला पढ़ें इसको। हाँ खुला जी, पढ़ें, डेली एक तस्बीह कम से कम एक तस्बीह लाजमी पढ़ें जी, कम से कम एक तस्बीह, और मैक्सिमम आप जितना पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें। तो इंशाल्लाह आपका फोकस अपने काम की तरफ अल्लाह के फजल से वापस हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास खालिद जैदी साहब का, सियालकोट से। 52 इयर्स इनकी एज है, और इनका कहना ये है कि अली बाबा पर स्पोर्ट्स वियरिंग किट्स सेल करना चाहता हूँ, तो ये आप प्लीज़ चेक करके बता दें कैसा रहेगा। देखें, शुरू में तो इनको कामयाबी नहीं होगी, 6 से 7 महीने, उसके बाद इनकी कामयाबी ही कामयाबी है। ठीक है, यानी कि वेट करना पड़ेगा। वेट करें, उसको समझें, सीखें, तरबियत लें। तरबियत नहीं है इनके पास, ट्रेनिंग नहीं है अली बाबा की। तरबियत लेके करेंगे फिर भी 6-7 महीने लग जाएंगे, लेकिन ये है कि फिर इनको कोई रोक नहीं सकेगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छा रहेगा, लेकिन इनको वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी खालिद साहब, आपके लिए ये काम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन शुरू के कुछ महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तरबियत ना होने की वजह से अगर आप तरबियत ले लेते हैं प्रॉपर अली बाबा की, उस पर काम करने की, और फिर स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी आपको, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह। उम्मे हबीबा हैं सादिकाबाद पंजाब से, और इनका सवाल ये है कि बकरियों का काम करूं या फलों का। मेरे घर में आंवला के 8 दरख्त हैं। 27 इयर्स की एज है। बकरियों का भी बरकत वाला रहेगा, और आंवला जो है इसका भी अच्छा रहेगा। आंवला में इतनी ज़्यादा इनको बचत नहीं होगी, क्योंकि इनको मार्केट के रमूज और जाफर नहीं पता, यानी कि कैलकुलेशंस का नहीं पता। कैलकुलेशन समझ लें, सीख लें, तो इनको आंवले के दरख्त में भी काफ़ी बचत होगी। लेकिन क्योंकि इन्होंने कभी पहले बेचा नहीं है, अच्छी सी मार्केट तलाश कर लें
تو ان کو یہ بھی نفع دے گا اور بکریوں کا کام بھی نفع دے گا، دونوں باعث برکت رہیں گے الحمدللہ۔ انشاءاللہ۔ جی ام حبیبہ، کام دونوں ہی آپ کے لیے اچھے ہیں اور باعث برکت بھی ہے۔ جیسے کہ پیر صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ کو تھوڑا سا سرچ کرنے کی ضرورت ہے مارکیٹ میں، وہ سرچ کر کے آپ کرتی ہیں تو انشاءاللہ بہت بہترین رہے گا، دونوں میں سے آپ جس بھی کام کا انتخاب کرتی ہیں۔ نیکسٹ کیوری ہے ہمارے پاس آصف حسین صاحب کی، سندھ سے ان کا تعلق ہے، 32 ایئرس ان کی ایج ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ مرچ کی کاشت کے لیے ابھی موزوں وقت آ گیا ہے، 3 ایکڑ میں کرنا چاہتا ہوں، ہیکٹرز میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کاشت سے پہلے دن وقت اور تسبیح پوچھ لینا، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ اچھا، سندھ سے تعلق ہے ان کا؟ جی ان کا تعلق سندھ سے ہے۔ جی آصف حسین، آپ اس کو کر لیں، جمعرات والے دن کا انتخاب کریں، اور اگر وقت پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے انسٹا پہ ڈائریکٹ میسج کر کے جس دن آپ اس کی بیج کی بوائی کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ایک دن پہلے بتا دیں، ہم آپ کو وقت بھی نکال دیں گے، آپ اس میں اللہ کا نام لے کے اس کی کاشتکاری شروع کریں۔ بس ایک بار جب بیج آپ ڈال لیں گے تو وہ سمجھیں کہ وہ اسی میں کنسیڈر ہو گیا۔ جمعرات کا دن ان کے لیے بہت باعث برکت رہے گا۔ ٹھیک ہے، جمعرات والے دن ہاں، شروع تسبیح کریں جو گے۔ ہے یا نافع یا نافع یا نافع، یہ کھلا پڑے پوری فصل تک۔ اے نفع دینے والے، اے اللہ، تیرے جیسا کوئی نفع نہیں دے سکتا، اے نفع دینے والے میرے کاموں میں نفع دے دے، میرے کاموں میں نفع دے دے۔ میں نے ساری زندگی خسارہ کیا، ہر کام میں خسارہ کیا، مجھے جب بھی نفع ہوا وہ تیرے صرف فضل سے ہوا، اس لیے آپ نے یا نافع یا نافع یا نافع، اے نفع دینے والے، اے بہترین نفع دینے والے، کھلا پڑھنا ہے، آپ نے خوب پڑھنا ہے جب تک آپ کی یہ فصل ختم نہیں ہو جاتی، آپ کا مال منڈیوں میں جا کے بک نہیں جاتا۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، میرے رب نے چاہا تو بہت نفع ہوگا آپ کو، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی آصف صاحب، آپ نے جمعرات والے دن اپنے اس کام کو کاشت کرنے کے لیے جمعرات کے دن کا انتخاب کرنا ہے، اور جو آپ نے وقت کا پوچھا ہے اور تسبیح کا پوچھا ہے اس کے لیے آپ کائنڈلی انسٹا پہ کانٹیکٹ کر لیجئے گا، جس دن بھی آپ نے اس کا بیج بونا ہوگا اس سے ایک دن پہلے، تو آپ کو میسج پہ پھر بتا دیں گے جو اس کا ٹائم ہوگا اور تسبیح بھی۔ اور اس کے علاوہ جو پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے تسبیح پڑھنے کے لیے کہ آپ نے یا نافع کی تسبیح اس کو کھلے تعداد میں پڑھنی ہے اور نفع مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت نفع حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ۔ نیکسٹ کیوری ہے ہمارے پاس عاشر حسین صاحب کی، ان کا بھی تعلق سندھ سے ہے، 38 ایئرس ان کی ایج ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ ٹماٹر کاشت کرنے کے لیے موزوں ترین دن کون سا ہے، پلیز بتا دیں۔ کتنی ایج بتائیے؟ ان کی ایج ہے 38 ایئرس۔ ٹماٹر کاشت کا موزوں ترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، جمعے کا دن ہے۔ موزوں ترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ ٹھیک ہے جی عاشر صاحب، ٹماٹر کی کاشت کے لیے جو سب سے زیادہ موزوں دن ہے وہ جمعے کا ہے،
تو اگر آپ ٹماٹر کی کاشت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ جمعے والے دن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جی لاسٹ کیوری ہے پیر صاحب ہمارے پاس سائکا، یہ ہے سائکا، ان کا تعلق ہے بٹگرام سے، ایم فل کے فائنل ایئر میں ہے یہ اور 36 ایئرس ان کی ایج ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ گھر میں سرسوں کا دیا جلانے سے کیا ہوتا ہے، کیا یہ جلانا چاہیے؟ میرے گھر میں عرصہ 50 سال سے جل رہا ہے جب یہاں پر الیکٹرسٹی بھی نہیں تھی، اور اب اس میں تیل نہ ڈالیں تو کئی دن گزر جاتے ہیں، یہ بند رہتا ہے، کیا کریں؟ رہنمائی فرما دیں۔ انہوں نے اپنے سوال ہی میں جواب دے دیا ہے، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا۔ دیکھیں، جب الیکٹریسٹی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، تو دیا جلانا باعث برکت ہوتا تھا۔ روشنی ہے، روشنی میں انسان گزر رہا ہے، اس کا پاؤں بچ رہا ہے، اور اگر وہ باہر کی طرف جا رہا ہے، اس کی روشنی باہر جا رہی ہے، تو وہ کیڑے مکوڑے، سانپ، اس طرح کے شرارت سے بھی بچ رہا ہے۔ اور اگر کوئی رستے میں کوئی کانٹے پڑے ہیں، گند پڑا ہے کسی جانور کا یا جو بھی ہے، تو یہ روشنی ہے نا، روشنی تو بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس وقت تو دیا جلانا بڑا باعث برکت تھا، ٹھیک ہے۔ اب لیٹسٹ جی دور ہے، اب انرجی سیورز ہیں، اسمبلیز آ گئی ہیں، ٹارچ آ گئی ہیں، تو اب تو دیا جلانے کی کون کرے گا اتنی مشقت؟ گھی لے کے آؤ، تیل لے کے آؤ، اس کو جلاؤ، پھر اس کی بو بڑی عجیب ہوتی ہے۔ تو پہلے اگر بزرگ کہتے تھے یا بڑے کہتے تھے کہ باعث برکت ہے، تو وہ تو اس طرح کا باعث برکت ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیا جلا دیا تو برکتیں آنے لگی۔ دیا جلانے سے برکت کیسے آئے گی؟ دیا جلانے سے تو برکت نہیں آئے گی، برکت تو نیک اعمال کرنے سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنے سے آئے گی، احساس کرنے سے آئے گی۔ ایک انسان دل آزاری کر رہا ہے اور جا کے دیا جلا دیتا ہے، کسی کی دل آزاری کر رہا ہے اور دیا جلا لیتا ہے، تو برکت آئے گی؟ برکت اس لیے برکت ان چیزوں سے نہیں آتی، عملوں سے آتی ہے، اعمالوں سے آتی ہے۔ تو یہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے تو چونٹیاں بھی بھوکی مر جاتی ہیں، انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے چونٹیاں بھی بھوکی مرتی ہیں۔ تو انسان اپنے اعمال اچھے کر لے تو برکتی ہی برکتیں ہیں۔ تو دیا اس وقت اس نیت سے جلایا جاتا تھا کہ کسی کے پاؤں پہ چوٹ نہ لگ جائے، ٹھڈا نہ لگ جائے، کسی کھونٹے کے ساتھ پاؤں زخمی نہ ہو جائے، کوئی کانٹے نہ ہو، حشرات نظر آئیں۔ اس وقت تو یہ باعث برکت تھا۔ اب تو بہت زبردست دور آ گیا ہے، اب تو بال کی نکے جتنے چھوٹے چھوٹے بلب آ گئے ہیں، اتنے زبردست لائٹ کرتے ہیں۔ تو اب وہ دور بھی گیا، اتنا وقت بھی نہیں ہے، اتنی مشقت بھی کوئی نہیں کر سکتا چاہتے ہوئے بھی۔ جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں، آپ ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ خود بول رہی ہیں کہ کئی دن نہیں جلتا، تو وہ اس کام کے لیے کس کے پاس وقت ہے؟ اب تو یہ حالات ہے کہ جو معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ تو ایک بٹن بھی نیچے نہیں کر پا رہے ہوتے، ایک بٹن ہی آن کر رہا ہے نا۔ تو بیٹا یہ دیا اس نظر سے تو باعث برکت تھا، اس نظر سے باعث برکت نہیں ہے کہ اس کو جلاؤ تو برکتیں آنے شروع ہو جائیں گی۔ برکتیں کیسے آئیں گی؟ برکتیں ایسے تو کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے دیا جلانے سے یا نہ جلانے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، روشنی ہونی چاہیے، بلب جلا دیں، اسمبلی جلا دیں، ٹارچ جلا دیں، رستے میں اندھیرا ختم کریں، تو یہ ویسے ہی بہت برکت والی چیز ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ کسی نے سوال کیا، یہ فائقہ بیٹی نے سوال کیا، یہ بہت اچھا لگا۔ اس طرح کے میں چاہتا ہوں کہ اور بھی سوال آئیں تاکہ لوگوں کی کانسیپٹ کلیئر ہو۔ جی بالکل، اور پیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت تفصیل میں جواب دیا ہے، اور وہ تمام لوگ
ہاں کچھ کوئریز جو تھیں وہ میرے طرف سے بھی آئی ہوئی تھی، تو آپ ان کو بھی ایڈ کر لیں. جی ہاں جی. اسد جام صاحب ہیں، کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، کوئٹہ بلوچستان سے. 54 ایئرس ان کی ایج ہے اور یہ فش فارمنگ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ فش فارمنگ کرنا چاہتا ہوں تو کہ یہ میرے لیے کیسی رہے گی. اچھا نہیں رہے گا ان کے لیے. اچھا نہیں رہے گا، ٹھیک نہیں. ہے. جی اسد صاحب، آپ کے لیے یہ کام اچھا نہیں رہے گا. آپ کسی اور کام کا انتخاب کر لیں اور اس کے بارے میں آپ بے شک استخارہ کروا لیجئے گا. آپ کو دوبارہ سے سوال کا جواب دے دیں گے. کوئی اور کام آپ چاہیں تو انتخاب کر سکتے ہیں. اس کام میں آپ کے لیے بہتری نہیں ہے. حمیرہ صاحبہ ہیں کہوٹہ سے، ان کا تعلق ہے، 27 ایئرس ان کی ایج ہے اور انہوں نے اپنے بارے میں سوال یہ کیا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا مجھ پر کسی قسم کے جادو کے اثرات تو نہیں ہیں، پلیز چیک کر کے بتا دیں. میرا 27 ایئرز اولڈ ایج ہے ان کی. یہ نیوٹرینٹ ڈیفیشنٹ لگ رہی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، اچھا دودھ نہیں کیلشیم، پیتی. کیلشیم کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی پوری کریں، درد ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جادو کے اثرات نہیں ہیں. نہیں نہیں نہیں، اس لوگوں نے جادو کو بھی بڑا آسان سمجھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پیر صاحب کبھی آپ سے اس میں بھی سوال کریں گے جادو کے بارے میں، جادو کی حقیقت کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کے بارے میں میں بھی جاننا چاہوں گی. اور میں یہ چاہوں گی کہ اس پروگرام کے توسط سے اور لوگ جو بھی ہمارے لسنرس ہیں، آڈینس ہیں، سننے والے ہیں، وہ سب جانیں جادو کی حقیقت کے انشاءاللہ بارے اس میں. پہ ہم ایک پروگرام کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. نیکسٹ کیوری ہے، اچھا سوری حمیرہ، میں آپ کے لیے بتا دوں کہ جادو کے اثرات الحمدللہ نہیں ہے. یہ جسٹ آپ کو نیوٹرنس کی ڈیفیشنسی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جسم میں درد کی شکایت رہتی ہے. آپ کو اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ جادو جیسے وہم میں آپ نہ پڑیں، آپ کو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی خالد شاہ صاحب ہیں پشاور سے، 37 ایئرس ان کی ایج ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے ٹوبیکو کی کاشت کیسی رہے گی، پلیز استخارہ کر کے بتا دیں. ان کے علاقے میں شاید کاشت کی جاتی ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں. اگر تو میڈیسنل ان کا کوئی آسپیکٹ ہے یا ٹارگٹ ہے، بہت ساری دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے ٹوبیکو. اگر تو یہ ہے تو بہت اچھی رہے گی. لیکن اگر یہ ہے کہ یہ ٹوبیکو لوگ سگریٹ نوشی کریں تو پھر بھی اچھی رہے گی، لیکن ان کی جتنی بھی کمائی ہے وہ مقروض رہے گی. ساری زندگی مسائل ہی مسائل کا سامنا رہے گا. کبھی گاڑی خراب، کبھی گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا، لاک خراب ہو گیا. اور سگریٹ نوشی جب آپ پھیلائیں گے تو پھر آپ کی اولاد نسل بھی نہیں بچ پائے گی. اس لیے اگر تو یہ علاج معالجے سے ریلیٹڈ ہے پھر تو آپ کر لیں، بہترین ہے. لیکن اگر آپ سگریٹ نوشی یا اس چیز کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہرگز نہ کریں. یہ پیسہ تو بہت آ جائے گا لیکن زندگی میں سکون ختم ہو جائے گا. تو جی اس سے بہتر ہے کہ یہ بلو بیری کی کاشت کر لیں. بلو بیری کی نئی فصل ہے، , 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 'سارا سال اس کا پھل آتا ہے.
اور اگر سارا سال نہیں بھی آتا، سیزنل ان کو ملتا ہے پلانٹ، تو جتنا بھی سیزن لگے گا ان کے لیے یہ ٹوبیکو کو بھول جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بلو بیری کی کاشت کر لیں، ان کی زمین بہت اچھی ہے. ہاں یہ بلو ٹھیک بیری ہے. کی کاشت کر لیں. جی خالد صاحب، آپ کے سوال کا بھی پیر صاحب نے بہت تفصیلاً جواب دے دیا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کریں گے، اور آپ کو اس میں کامیابی کے ریزلٹس بھی اسی طرح سے ملیں گے جو بھی آپ کے مقصد ہوگا کرنے کا. لیکن اگر آپ بلو بیری کی کاشت کرتے ہیں تو وہ ٹوبیکو کی کاشت کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے اور آپ کے لیے بہتر بھی ہے. نیکسٹ کیوری ہے ہمارے پاس ساجد ایمان کی، کراچی سے ان کا تعلق ہے اور 43 ایئرس ان کی ایج ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اسنیک ونوم کا کام کرنا چاہتے ہیں میڈیسنل پرپس کے لیے. اسنیک وینم کہتے ہیں سانپ کا زہر. اچھا. اور میڈیسنل پرپس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن سانپوں کے ساتھ کھیلنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. تو یہ ساجد ایمان صاحب بھی جو ہیں وہ مجھے اتنے بڑے دل کے لگ نہیں رہے. ان کے ذہن میں جیسے بھی آ گئی یہ بات ہے تو بہت اچھا رہے گا، لیکن یہ اس سے جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ سانپ تو سانپ ہے. سانپ کو تو ویسے ہی انسان پکڑتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، تو جب ڈرتا ہے تو وہ اٹیک کرتا ہے. تو اس کی اگر تربیت لی ہے، آپ نے پراپر ٹریننگ لی ہے، اور آپ نے آگے لیب یا جو بھی آپ نے فارماسیوٹیکل، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیسنل پرپز ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ اگر آپ نے کانٹیکٹ کر لیا ہے تو یہ بہترین رہے گا. لیکن اگر آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہے اور آپ اس بغیر تربیت کے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو مت کریں. لیکن اگر آپ کا کانٹیکٹ ہے اور آپ تربیت لے کے کرنا چاہتے ہیں تو بے تحاشا نفع ہوگا، اس کو آپ کر لیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں بھی ان کے دو پرپس ہیں کہ اگر تو آپ اس کو میڈیسنل پرپس کے لیے کرنا چاہتے ہیں پھر بہت بہترین ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا مقصد کوئی اور ہے تو اس صورت میں آپ نہ کریں. اور اگر آپ کا میڈیسنل پرپس بھی ہے لیکن اگر آپ کے پاس پراپر ٹریننگ نہیں ہے تو ٹریننگ کے بغیر بھی نہ کریں، یہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. بالکل. جیسے کہ پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے. جی پیر صاحب، یہی تھی آج کی کیوریز جو کہ ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کر دی. آپ کے یہ وقت کا ساجد شفیع صاحب ہیں، ان کی ڈال لیں. 56 سال عمر ہے ان کی، حیدرآباد سے ہیں. میرے پاس ڈائریکٹ ان کا آیا ہوا تھا، میں نے کہا میں ان کا پروگرام میں ڈال دوں گا. یہ نیوز پیپر ایجنسی لینا چاہتے ہیں اور ان کا اس میں بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر تو یہ کسی کے پاس 6-7 مہینے لگا لیتے ہیں، جی 4 مہینے بھی لگا لیں تو پھر تو یہ کر لیں. اگر یہ نہیں لگاتے تو اس میں نقصان کا احتمال زیادہ ہے. اور ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ اگر تربیت لے کے کرتے ہیں، اصل میں لوگوں کو دیکھ کے سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کام کر لینا چاہیے، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ وہ جو بندہ پہلے سے کام کر رہا ہے یا وہ کامیاب ہے تو اس نے بہت سارا نقصان کیا ہوا ہے. وہ نقصان ہی تو اس کا نفع ہے. بالکل. وہ نقصان نہیں کرتا تو نفع کیسے کماتا؟ یہ تو انسان کی جبلت ہے نا، انسان کی عادتوں میں شامل ہے کہ جب وہ نقصان کرتا ہے تو اس کو نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ وہ اگلی بار وہ نقصان نہیں کرتا اور اس کی کیلکولیشن یا اسٹڈیز میں جو بھی نقصان آ رہا ہوتا ہے وہ اس سے بچ رہا ہوتا ہے. تو جب وہ بچ رہا ہوتا ہے تو اس کو نفع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر تو یہ ٹریننگ لے کے کر لیتے ہیں تو بہترین رہے گا. اگر ٹریننگ لے کے نہیں کرتے تو پھر ان کو بہت وقت لگ جائے گا، 1 سے 1.5 سال لگ جائے گا. عزیز کمبڑیال نام ہے، ایک صاحب ہیں، پٹھان کوٹ جو سیال کوٹ کے پاس علاقہ ہے وہاں سے ان کی کوئری ہے.
یہ کہتے ہیں کہ گندم کی کاشت کرنا چاہتا ہوں، وہ زیادہ بہترین رہے گی یا سبزیوں کی کاشت؟ تو ان کے لیے سبزیوں کی کاشت بہترین رہے گی، اور ٹھیک ہے 10% یعنی کہ عشر کا اہتمام کریں گے تو ساری زندگی بیٹھ کے کھائیں گے، اللہ کی طرف سے اتنی ہریالی اور برکت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ ایک اور صاحب ہیں، عزیز میمن نام ہے ان کا، جی اور یہ ایران سے سکریپ، لوہے کا سکریپ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ان کی عمر بھی 52 سال ہے، اور ان کا جو ہے سٹی اوریجن جو ہے وہ کراچی ہے۔ تو ان کے لیے جواب ہے کہ یہ نہ کریں کام، یہ کام نہ کریں، نقصان ہوگا ان کو۔ ٹھیک ہے۔ جی میری طرف سے سارے سوال کمپلیٹ ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس ہیں تو اینڈنگ کر لیں۔ جی جزاک اللہ پیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت انفارمیٹیو باتیں آپ نے آج بھی بتائی ہیں، اور آپ نے بہت تفصیل سے سامعین کو جواب بھی دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ سامعین آپ کے لیے سیٹسفیکٹری ہوگا۔ مزید اگر آپ اپنے سوالات سے متعلق جو آپ کو جوابات دیے گئے ہیں ان کے بارے میں اگر آپ مزید تفصیل سے کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے سورسز میں نے آپ کو سب بتا دیے ہیں۔ پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے آپ کی کیوریز کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، فی امان۔